قیامت کے دن حمد کا جھنڈا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم و من دونہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور ان کے ماں سوا جتنے بھی مخلوق ہوگی سب محمد کے جھنڈے تلے ہوگی۔ خود اندازہ لگا لو، جہاں خلیل اللہ بھی ہوں، جہاں کلیم اللہ بھی ہوں، جہاں کلمت اللہ ہوں، جہاں صفی اللہ ہوں، اور حمد کا جھنڈا محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہو، یہ سب نبی حضور کے جھنڈے تلے ہوں، تو خود اندازہ فرما لو سید الانبیاء کی شان کتنی ہوگی۔ اور مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی عظمت اور شان ظاہر فرمانے کے لیے قائم کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر کرنے کے لیے قیامت کا دن مقرر کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ بھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان لگے گی، پل صراط سے گزرنا ہوگا، وہاں حساب کتاب ہوگا، تو بتائیے اللہ تعالیٰ کو کوئی حساب کتاب کی ضرورت ہے؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں، اسے تو حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کی کتنی نیکیاں، کس کی کتنی بدیاں ہیں، اور پھر ان کو جمع تفریق کر کے دیکھیں کہ اس کو کس کھاتے میں ڈالنا ہے، اس کو جنت میں بھیجنا ہے، جہنم میں بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو حساب کتاب کی ضرورت نہیں۔ ان ربک سریع الحساب، تیرا رب تو بہت جلد حساب لے لیتا ہے۔ تو وہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کی شان ظاہر کرنے کے لیے ہوگا۔ تو یاد رکھو اگر آج حضور کی شان بیان کرو گے تو کل بھی اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا۔ اگر آج حضور کی شان بیان کرتے ہو تو کل بھی حضور کی شان بیان کرو گے۔ دیکھو کوئی کام بندہ کرتا رہے نا تو اس کی عادت بن جاتی ہے، جو کام کرتا ہو اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدایت کیا فرماتے ہیں؟ سوتے وقت اللہ کا نام لے کر سویا کرو، اللہ کا نام لے کر سویا کرو۔ جب تمہاری عادت بنے گی، جب موت کا وقت آئے گا اس وقت رب تعالیٰ مہربانی فرمائے تو زبان پر اللہ کا نام آ جائے، اس کے رسول کا نام آ جائے۔ اور فرمائے یبعث المرء علی ما مات علیہ، آدمی قیامت کے دن اسی پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرے گا۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے جس عقیدے پر مرے گا اسی عقیدے پر اٹھے گا، جس عقیدے پر مرے گا اسی عقیدے پر اٹھے گا۔ اگر حضور کی تعریف کرنے کے عقیدے پر مرے گا تو قیامت کے دن حضور کی تعریف کرتا اٹھے گا، اور اگر حضور کی شان میں تنقیص کرتا مرے گا تو قیامت کے دن بھی تنقیص کرتا اٹھے گا۔ تو خود اندازہ لگا لے، ہر آدمی سوچ لے کہ وہ قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں حضور کے عیب بیان کرے گا تو بخشا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جبریل جو ہے یہ میرے حسان کا مددگار ہے، جبریل حسان کا مددگار ہے۔ فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ حسان کا جبریل کو مددگار بنا دے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ الفاظ تو حضرت حسان کے ہوتے ہیں اور مضمون حضرت جبریل کا ہوتا ہے، مضمون حضرت جبریل علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل تم نے تو ساری دنیا پھری ہے، تو بتاؤ کوئی ہم جیسا بھی دیکھا ہے؟ تو عرض کی قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم ارى مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے مشرق اور مغربوں کو دیکھا ہے لیکن آپ جیسا کوئی نہیں میں نے پایا، آپ جیسا کوئی نہیں پایا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا،
اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ دیکھو حضور کا میلاد شریف ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، اے اللہ کے محبوب آپ سے بڑھ کر حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، دیکھے کہاں؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے محبوب آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ تو یوں پیدا کیے گئے گویا جیسے آپ نے چاہا تھا، جیسے آپ نے چاہا۔ تو یہ حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے منبر شریف پر کھڑا کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے مجمع میں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی تعریف کرتے ہیں، اور حضور بھی وہی موجود ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف صحابہ کرام بھی کرتے تھے، امت کے اولیاء بھی کرتے تھے۔ آخر میں دو تین باتیں میں آپ سے عرض کروں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں اہل سنت و جماعت، وہابی اور دیوبندی کسی بھی مکتب فکر سے ہوں، سب حضرت شاہ ولی اللہ کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ شاہ ولی اللہ صاحب کا خاندان یہ توحید پرستوں کا خاندان تھا۔ کن کا خاندان تھا؟ توحید پرستوں کا، یعنی توحید ان کو بہت معلوم تھی۔ چلیے اچھی بات ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف ہر سال کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ہر سال میلاد شریف کرتے تھے۔ ایک سال ایسے ہوا کہ مالی وسعت نہ تھی تو بنے ہوئے چنے لے کر وہی سامنے رکھے اور حضور کا میلاد شریف بیان کر دیا۔ رات جب سوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، بے شک شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ خود اندازہ لگا لیں جو نبی کی مثل بننے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو شیطان سے بھی آگے بڑھ گئے کہ شیطان سے تو نبی کی مثل نہ بنا جا سکے، لیکن اس کی ذریت دعویٰ کرے کہ ہم نبی جیسے ہیں، معاذ اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث شریف میں یوں، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، یا رسول اللہ زندہ باد، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو حالت بیداری میں یعنی جاگتے ہوئے تقریباً 75 مرتبہ حضور کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ کتنی مرتبہ؟ 75 مرتبہ، ایک دو بار نہیں، 75 بار حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور کی زیارت ہوئی جاگتے میں۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ میلاد شریف کرنے کے قائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف کرنے کے جواز میں آپ نے الحاوی للفتاوی میں ایک بہت بڑا رسالہ لکھا ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے جواز و استحباب پر ایک رسالہ لکھا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ گیا تو وہاں میں نے 12 ربیع الاول کو دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے مسلمان
12 ربیع الاول شریف کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کر درود شریف پڑھتے ہیں، وہاں حضور کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے میں بھی وہاں حاضری کے لیے گیا تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے حجاب ہٹا دیے اور میں نے انوار و تجلیات کی بارش ہوتے دیکھا، گویا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں، تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ برکات کا نزول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس نسبت کے سبب سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کے ذکر فرمائے، بہت سے نبیوں کے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ ہم پہلے نبیوں کا ذکر آپ سے اس لیے کرتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے قلب مبارک کو مضبوطی حاصل ہو۔ نبیوں کے ذکر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک مضبوط ہوتا ہے، تو سید الانبیاء کے ذکر سے کتنا دل کو طاقت و قوت حاصل ہوتی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایمان والا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنتا ہے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نبی عطا فرمائے وہ کتنی عظمتوں اور شانوں کے مالک ہیں، اور یہ جن کی عظمتوں کے ترانے حضرت آدم علیہ السلام گاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام گاتے ہیں، اور پہلے نبی سارے اس نبی کی شان بیان کرتے ہیں۔ اللہ کا کتنا فضل ہے ہم پر کہ ہمیں اس نبی کی امت میں بنایا ہے۔ لو اس ذکر کو کرنے کے لیے، اس عہد کو یاد رکھنے کے لیے ہر سال میلاد شریف کرتے ہیں، ہر سال میلاد شریف کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس کا معنی بھی سمجھ لیں، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ جو ہیں وہ بدعت کی مذمت میں جو حدیثیں ہیں وہ پڑھ دیتے ہیں، لیکن بدعت کا معنی نہیں بتاتے، اور بڑا زور لگائیں تو کہہ دیتے ہیں جو کام حضور کے زمانے میں نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں، جو کام حضور کے زمانے میں نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں اس تعریف پر تو اس تعریف پر حضور کے صحابہ پر بھی بدعتی ہونے کا الزام آتا ہے، اور حضور کے صحابہ بدعتی نہیں ہیں، حضور کے صحابہ بدعتی نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں ہدایت کے ستارے فرمایا ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی۔ یعنی گویا یہ سمجھ لیں ختم نبوت یہ ایسا اجماعی عقیدہ ہے جس پر صحابہ کرام نے اجماع فرمایا، اتفاق فرمایا، اور دعوی نبوت کرنے والے جھوٹے مسیلمہ کذاب کے خلاف انہوں نے جہاد کیا۔ جنگ یمامہ جب ہوئی تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور وہ صحابہ کرام جو حافظ تھے، قرآن جن کو زبانی یاد تھا، اور اس زمانے میں جو حافظ ہوتے تھے وہ عالم بھی ہوتے تھے، قرآن کریم کے عالم بھی ہوتے تھے، حافظ بھی ہوتے تھے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات، اگرچہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر تھے۔ جب مسلمانوں نے مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں پر حملہ کیا تو وہ مسلمان پسپا ہو جاتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی تم پسپا کیوں ہوتے ہو؟ کہنے لگے حضرت ہمیں سمجھ نہیں آتی، جب ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر دشمن پر حملہ کرتے ہیں تو آگے سے اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ ہی ہمارا جواب ہوتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے یا مسیلمہ کا ماننے والا ہے، یہ نہیں ہمیں پتا چلتا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو تم ایسے کرو، اب تم جب دشمن کے اوپر حملہ کرو، مسیلمہ کے ماننے والوں پر حملہ کرو، تو اب اللہ اکبر کہنے کی بجائے تم کیا کہنا؟ یا محمد ہو۔ کیا کہنا؟
یا محمد ہو، اس لیے کہ مسیلمہ کذاب کے ماننے والے اللہ اکبر تو کہیں گے لیکن یا محمد ہو کا نعرہ وہ نہ لگائیں گے، لہذا تم میں اور ان میں فرق ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے، اور ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ جنگ یمامہ میں وَقَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدَا ہو، اس دن مسیلمہ سے لڑائی کے دن مسلمانوں کی نشانی اور علامت یہ تھی کہ وہ یا محمدہ ہو کا نعرہ لگاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یا محمدہ ہو کا نعرہ لگاتے تھے۔ اللہ اکبر کا نعرہ تو مسیلمہ کذاب کے ماننے والے بھی لگاتے تھے، لیکن وہ یا محمدہ ہو کا نعرہ نہیں لگاتے تھے۔ یہ فرق تھا مسلمانوں میں اور مسیلمہ کے ماننے والوں میں۔ جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ بات بخاری شریف میں ہے، باب جمع القرآن میں، دوسری جلد میں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بخاری شریف میں لکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس وقت میں مسلمان کثرت کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں، اگر یہ سلسلہ یوں ہی رہا تو ممکن ہے کہ قرآن کریم کا بہت سا حصہ ہم سے فوت ہو جائے، تو میرا مشورہ ہے کہ قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کر لیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ کتابی صورت میں جمع کر لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابتداً فرمایا کیف افعل لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر وہ میں کام کیسے کروں جو کام حضور نے نہیں کیا؟ وہ کام میں کیسے کروں جو کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم لکھوایا تو ضرور، لیکن اس کو کتابی صورت میں جمع نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام لکھ لیتے تھے، کوئی درخت کے پتوں پر لکھ لیتے، کوئی کھجور کی چھال پر لکھ لیتے، کوئی کھال پر لکھ لیتے، کوئی اونٹ کے شانے کی ہڈی پر لکھ لیتے۔ اس طرح متفرق طور پر قرآن کریم لکھا ہوا تو تھا لیکن کتابی صورت میں نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا فیہ خیرن، حضور اس میں بھلا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ بھلا ہے، مسلمانوں کا بھلا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عمر بار بار کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، اصرار کرتے رہے، تکرار کرتے رہے، حتی شرح اللہ صدری لذالک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا۔ اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ اب صحابہ کرام سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت سے فرمایا کہ تم حضور کے زمانے میں کتابت کیا کرتے تھے قرآن کریم کی، تو تم اس قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کرو۔ تو اب وہ کہتے ہیں کیف تفعلان لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ دونوں بزرگ یہ کام کیوں کرتے ہو جو حضور نے نہیں کیا؟ تو اب دونوں بزرگ فرماتے ہیں فیہ خیرن، اس میں بلا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ بلا ہے۔ تو صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کرنے پر، اور کس حکمت کی بنا پر ہوا کہ اس میں مسلمانوں کا بھلا ہے، مسلمانوں کا بھلا ہے۔ اب اس اصول کی روشنی میں میلاد شریف کو دیکھیں کہ اس میں مسلمانوں کا نقصان ہے یا بھلا ہے؟ مسلمانوں کا اس میں نقصان ہے یا بھلا ہے؟ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمتیں حاصل نہیں ہوتی؟ کیا انسان کا ایمان تازہ نہیں ہوتا؟ اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا؟ جب اس میں بھلا ہے تو بھائی مخالفت کی کیا ضرورت ہے؟ مخالفت کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کریم کتابی صورت میں جمع ہوا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ کام کرنا جائز نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا تو اسے بدعت کہا جاتا ہے، تو دوستو غور کرو پھر حضور کے صحابہ کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ اور حضور کے صحابہ بدعتی نہیں ہیں، حضور کے صحابہ بدعتی نہیں ہیں۔
تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کی تعریف فرما دی کہ بدعت کس کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں کل ما یخالف الکتاب او السنۃ او الاجماع او الاثر او الاستنباط او الاجتہاد فہو بدعۃ او کما قال. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ کام جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہو، جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہو، رسول اللہ کی سنت کے مخالف ہو، اجتہاد کے مخالف ہو، استنباط اور استدلال کے مخالف ہو، وہ بدعت ہوا کرتی ہے. اور اس بدعت کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ وہ دوزخ میں لے جانے والی ہے. وہ کہاں لے جانے والی ہے؟ دوزخ میں لے جانے والی ہے. اب اس حدیث سے، اس تعریف کی روشنی میں جب ہم میلاد شریف کو دیکھتے ہیں تو اس میں نہ تو کتاب اللہ کی مخالفت ہوتی ہے اور نہ حضور کی سنت مٹتی ہے اور نہ صحابہ کے کسی حکم کی مخالفت لازم آتی ہے. اس میں بلکہ بھلا ہوتا ہے، اس میں حضور کی تعریف کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کا بیان ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور شان بتائی جاتی ہے. تو اور ایک فائدہ میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے، ہم حضور کا میلاد منا کر لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، باوجود کہ حضور کے بڑے اوصاف ہیں، بڑی حضور کی شان ہے، ہم حضور کو خدا نہیں کہتے، ہم حضور کو خدا نہیں کہتے، اس لیے کہ جو اللہ ہے وہ پیدا ہونے سے پاک ہے. جو اللہ ہے وہ پیدا ہونے سے پاک ہے. تو ہم حضور کی پیدائش کی خوشی منا کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم حضور کو اللہ کا بندہ اور رسول جانتے ہیں، خدا نہیں جانتے. تو اس سے کفر اور شرک کی جڑ کٹتی ہے، عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا تو کوئی ازلی ابدی ہے ہی نہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، باقی سب مخلوق ہے اور حادث ہے. تو حضور کے میلاد کو منا کر ہم شرک کی جڑ کاٹتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی ہیں، ان کے والد بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بھی پاک ہے، بیوی بیٹے سے بھی پاک ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے. اچھا، اگر یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب باتیں مانتے ہو، پھر حضور کو نور کیسے کہتے ہو؟ تو یاد رکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت مبارکہ حضور کی بشریت مبارکہ کے منافی نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت مبارکہ حضور کی بشریت مبارکہ کے مخالف نہیں ہے. اللہ نے حضور کو نور بھی فرمایا اور حضور کو بشر بھی فرمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو حضور کو سراج منیر بھی فرمایا ہے، سراج منیر فرمایا. اور اگر کوئی پھر بھی نہ سمجھے تو پھر میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور بشری لباس میں آئے، اور رب تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے حضرت جبریل کو حضرت مریم کے پاس بھیجا اور پورا انسان بنا کر بھیجا، لباس بشری میں بھیجا. اب سوال یہ ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام لباس بشری میں حضرت مریم کے پاس آئے، وہ اس وقت نور تھے یا نہیں تھے؟ اگر حضرت جبریل لباس بشری میں آنے کے باوجود وہ نور ہو سکتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لباس بشری میں تشریف لانے کے باوجود نور ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت دعا فرمایا کرتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی شعری نورا ودمی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا اللہم عازم لی نورا اللہم اجعل لی نورا. یہ حدیث شریف جو ہے مسلم شریف میں متعدد اسناد کے ساتھ ہے، اور ترمذی شریف میں بھی امام ترمذی نے اس کو بیان فرمایا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، یا اللہ میرے دل میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میری جلد میں نور کر دے، میرے بالوں میں نور کر دے، میرے گوشت پوست میں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، اے مولا مجھے سراپا نور کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
یا رسول اللہ زندہ باد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے نور ہی نور ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر حضور نور تھے تو دعا کیوں کی؟ اگر حضور نور تھے تو دعا کیوں کی؟ تو ہم پوچھ سکتے ہیں اگر تم ہدایت پر ہو تو ہدایت کی دعا کیوں کرتے ہو؟ ہر نماز میں نمازی پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ منفرد ہو، چاہے وہ مسبوق ہو، ہر ایک پڑھتا ہے۔ ہاں مقتدی جو ہے ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اذا کبر الامام فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو۔ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو۔ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب امام قرآن پڑھے تم خاموش ہو جاؤ۔ جب امام قرآن پڑھے تم خاموش ہو جاؤ۔ اس لیے ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ اب وہ نمازی جو ہے امام ہو، منفرد ہو، مسبوق ہو، کوئی ہو، وہ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے تو اسے ابھی ہدایت حاصل نہیں ہوئی، تبھی مانگ رہا ہے دعا۔ تو ظاہر ہے کہ دعا مانگنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز حاصل نہیں وہ حاصل ہو جائے، لیکن ایک مقصد یہ ہوتا ہے جو چیز حاصل ہے وہ ہمیشہ قائم دائم رہے۔ تو ہم جو نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی تو ہمیں ہدایت پر استقامت بخشنا، اپنے نبیوں، ولیوں، شہیدوں، صدیقوں کے نقش قدم پر ہمیں رکھنا، ان کے طریقے پر رکھنا، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لیے دعا فرماتے ہیں اے مولا تو نے مجھے جو یہ دولت عطا فرمائی یہ ہمیشہ قائم رہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نور ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو نور فرمایا۔ کہ میلاد شریف جب کرتے ہیں تو میلاد شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت مبارکہ کا جلوہ ہوتا ہے۔